اس رات میں کرنے کے کام پوچھا جاتے ہیں کہ بھئی کرنے کے کیا کام ہے. تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو اس رات کے اندر ہم لوگ قبرستان چلے جاتے ہیں اور قبرستان جا کر اپنے ورثا یا اپنے عزیز و اقارب کی قبروں کے اوپر حاضر ہوتے ہیں، تو یہ بدعت عمل ہے، سنت عمل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ سنت عمل ہونے کے لیے احادیث سے یا حدیث مبارکہ سے ثابت کرنا ضروری ہے اس رات کے اندر. اور جس حدیث کے اندر یہ بات آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں قبرستان گئے تھے، وہ حدیث نہایت ضعیف ہے، اور اس کے اندر محدثین کرام کا بہت بڑا کلام ہے، بہت بڑی بحث ہے اس کے صحیح ہونے کے اندر، اس کی سند کے اندر، اس کے ذوق کے اندر. اور یہ حدیث مشکوک ہے، مشکوک شک سے خالی نہیں ہے. جو حدیثی ضعیف ہو، بہت ہی ذوق ہو اس کی سند، اور اس رات کے اندر اگر قبرستان جایا جائے اور اس کو یہ سمجھ لیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، تو آپ مجھے بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق عمل کر رہے ہیں؟ پہلے تو یہ حدیث تو ثابت کر لو، اس کی سند تو ثابت کر دو کہ اس رات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے بھی تھے نہیں گئے تھے، کیونکہ اسی حدیث کے اندر موجود ہے اور کوئی حدیث ہے بھی نہیں. لیکن اس حدیث کا اندر بڑا کلام ہے محدثین کرام کا، موضوع حدیث ہے، موضوع من گھڑت. بعض لوگوں نے تو، بعض علماء نے تو اس حدیث کا انکار ہی کر دیا اور بولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر جھوٹ باندھا گیا، یہ حدیث ہی نہیں ہے. تو پہلے بھائی اس حدیث کو تو ثابت کرو. اچھا چلو اس حدیث کو مان لیتے، چلو ذوف کے بعد بھی تو یہ تو بتایا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب برات کے رات میں ایک ہی دفعہ قبرستان گئے تھے یا ہر سال آنے والی شب برات کے اندر قبرستان گئے تھے؟ ایک ہی دفعہ گئے تھے نا. چلو اس کے مقابلے میں کوئی اور حدیث موجود ہو ایسی تو اس کی سند جو ضعیف ہونے کے باوجود بھی تسلیم کر لیا جائے. کوئی صحیح حدیث موجود ہو اس کے مقابلے میں، بھائی اس رات میں گئے تھے، کسی دوسری حدیث سے معلوم چلتا، کوئی دوسری حدیث اس کے مقابلے میں موجود بھی نہیں. جب کوئی شخص جاتا ہے تو یقین جانو سنت سمجھ کر جا رہا ہے، تو اس کے اندر کتنی گمراہی ہے. جو مردوں سے ملنے کے لیے جا رہا ہے ان کے لیے کتنے عذاب کی بات ہے. ان سے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہوتے ہیں کیا تو نے اپنے گھر والوں کو طریقہ نہیں سکھایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا؟ اب یہ باعث عذاب ہے یا باعث ثواب ہے؟ یہ جو کام آپ کر رہے ہو باعث عذاب کام کر رہے ہو یا باعث ثواب کام کر رہے ہو؟ اور قبرستان اللہ تعالیٰ کی ذات نے عبرت کی جگہ بنایا تھا. قبرستان کے اندر جایا کرتے تھے تو عبرت ہوا کرتی تھی، وہاں بیٹھ کر رویا کرتے تھے، اندھیرے ہوتے تھے اور اندھیرے میں بیٹھ کر صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ اس گڑھے کو یاد کیا کرتے تھے، موت کا مراقبہ کیا کرتے تھے، قبر کا مراقبہ کیا کرتے تھے. یہاں قبرستان جب جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی تقریب ہو رہی ہے، لائٹیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، کوئی موم بتی والا بیٹھا ہوا ہے، کوئی اگر بتی والا بیٹھا ہوا ہے، کوئی پھول والا بیٹھا ہوا ہے، کوئی کیوڑے والا بیٹھا ہوا ہے، کوئی چاٹ والا بیٹھا ہوا ہے، کوئی پان والا بیٹھا ہوا ہے، کوئی یہ چیزیں قبرستان کے اندر دکھ رہی ہیں. آپ قبرستان کے اندر کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں کچھ، یہ کیا کر رہے ہو؟
کتنی بڑی توہین کر رہے ہیں آپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بھی توہین ہو رہی ہے۔ تو ہمارے اندر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کسی سازش کے تحت نکالا جا رہا ہے، اور ہم خود بھی اس کے اندر نکالنے کے اندر ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ہم خود بھی نکال رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے نفس کا مزہ ہے اس کے اندر، اور نفس کے مزے کے تحت چلیں گے ہم۔ یہ رکن اعظم سمجھا جاتا ہے شب برات کا، جیسے حج کرنے کے لیے جاتا ہے نا، نعوذ باللہ من ذالک، بڑے دکھ کے ساتھ، درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جیسے حج کرنے کے لیے کوئی بندہ جاتا ہے نا اور وقوف عرفہ نہیں کیا تو حج نہیں ہوا، ایسے ہی اگر کوئی قبرستان نہیں کیا تو شب برات ہی نہیں بنی۔ یہ رکن اعظم ہے۔ پھر مزدلفہ بھی آتا ہے نا، پھر مزدلفہ بھی ہے، مزدلفہ میں نہیں رکے تو پھر کیا ہوا کہ آپ نے ایک واجب ترک کر دیا، نہیں کر دیا۔ ایسے ہی اگر کسی نے یہاں پر حلوہ نہیں بنایا، دوسرا رکن اس رات کا، اگر حلوہ نہیں بنایا تو اس نے کوئی واجب ترک کر دیا، اب اس کے اوپر دم واجب ہے بھائی، نعوذ باللہ۔ اب یہ دم دے گا، بکرا کاٹے گا، تب جا کر اس کی معافی ہوگی۔ اور ڈرانے والے ڈراتے بھی بھائی 2 بکرے کاٹ دے ورنہ پورے سال پریشان رہے گا۔ میرے پاس ایک کیسا ہے ایسا، بولنے لگا میں نے نا کیا کہتے ہیں حلوہ نہیں بنایا شب برات کے دن۔ میں نے تو کیا ہوا؟ بولا مجھے نا لوگ وسوسہ ڈال رہے کہ تم نے اس سال حلوہ نہیں بنایا نا، دیکھ پورے سال تیرے کو نا کیا کہتے ہیں میٹھا نہیں کھانے کو ملے گا اور تیرے کو شوگر بھی ہو جائے گی۔ ہاں باتیں کر رہے، اللہ معاف فرمائے۔ ملنا انہوں نے کم وسوسہ ڈالا ہوگا، ایک آدمی تو اس سے مذاق کر لیا ہوگا اور تو اس مذاق کو نا سیریس سمجھ کر بیٹھ گیا۔ ایسا ہوتا ہے، جو وہمی لوگ ہوتے ہیں نا وہ کسی کے کیے ہوئے مذاق کو بھی حقیقت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، برداشت ہی نہیں کر پا رہے ہوتے، تو بول رہا ہے بس 4 بکرے کاٹ دو۔ بولے 4 بکرے کاٹے، میرے کو شوگر واقعی میں ہو گئی۔ شوگر ہو گئی اس کو۔ تو میں حیران تھا اس کی بات سن کر، اور میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہوا تو میں نے لگی کیا مسئلہ ہے، مطلب اتنا وہم۔ تو ہمارا ایک دین وہمی بھی چل رہا ہے، دین اسلام تو ہے ہی لیکن دین وہمی بھی چل رہا ہے، استغفر اللہ۔ اور وہمی دین کے اوپر زیادہ عمل کرنے والے لوگ نظر آئیں گے آپ کو۔ ارے جو کرنے کے کام ہے اس رات کو وہ کرنا، اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ رزق کے دروازے کھولتے، رزق وافر مقدار میں اتر رہا ہوتا ہے، ساری چیزیں، موت، زندگی، ان سب کے فیصلے ہو رہے ہوتے، یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید شب برات کے ہی دن سارے معاملات ہوتے ہیں، ایسا نہیں، معاملات تو بن جاتے ہیں۔ وہ جو تقدیر کے اندر پہلے سے لکھا ہوا ہے نا، وہ شب برات میں اس سال سے لے کر اگلے سال تک کیا ہونا ہے اس انسان کے ساتھ، اس کا لفافہ بن کر آ جاتا ہے اس پورے سال کا۔ اور پورے سال کا بجٹ جس کو کہتے ہیں، بجٹ سمجھتے ہیں نا، بجٹ سے سمجھ میں آئے تو پورے سال کا بجٹ تیار ہو جاتا ہے سارے عالم کا، اور پورے سال کا بجٹ تیار ہو کر اللہ تعالیٰ کی ذات فرشتوں کو دے دیتے ہیں، اور شب قدر کے دن، شب قدر کی رات کو امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جاؤ بھائی، جو تم لوگوں کو شب برات کے دن اس شخص کے اعتبار سے بجٹ تیار کر کے تھمایا گیا تھا، اب اس کے اوپر امپلیمنٹ شروع کرو، اب پھیلا دو اس کو۔ اس لیے فرشتے جو ہیں وہ شب قدر والے رات کو پھر جاتے ہیں،
تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کر رہے کہ فرشتے نیچے اترتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام بھی آتے ہیں، ہر کام کے امر کو لے کر آتے، ہر کام کو لے کر اتر رہے. تو لہذا اس رات کے اندر بجٹ تیار ہوتا ہے اور پھر امپلیمنٹ کب ہوتا ہے، اس کو ذہن میں رکھنا. صحیح نا، کوئی بولے کوئی شب رات کے دن سارا تیار ہو کر سب حوالے ہو جاتے ہیں، سب تقسیم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر بٹنا بھی شروع ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں. پھر شب قدر کو کیسے، ان دونوں کے اندر تطبیق کیسے کرو گے؟ تو تطبیق کرنا بھی تو ضروری ہے نا. اگر تطبیق کی ہم نے تب جا کر شب برات ثابت ہوگی، ورنہ شب برات ثابت ہی نہیں ہوگی. یہ یاد رکھنا میری بات. شب برات ثابت کے لیے تطبیق کرنا پڑے گا ہمیں، کیونکہ شب برات کی جتنی بھی احادیث ہیں محدثین حضرات کے نزدیک ساری احادیث ضعف کا درجہ رکھتی ہیں، ایک بھی مستند حدیث نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ لیکن محدثین حضرات کے اندر ایک ٹرم ہے، اصطلاح، ایک اصطلاح ہے. وہ اصطلاح کیا ہے کہ جب تواتر کے ساتھ اتنی احادیث کسی رات کے بارے میں آ جائے، اگرچہ ان سب کی سند ضعف کا درجہ رکھتی ہو، لیکن اتنی آ جائے نا، تو پھر یہ حدیث حسن اختیار کر لیتی ہے، حدیث حسن کا درجہ اختیار کر جاتی ہے. پھر کوئی اس کی فضیلت کا انکار نہیں کر سکتا ہے. یہ ٹرم ہونے کی حیثیت سے بتا رہا ہوں میں آپ کو. اس میں کرنے کی کیا کام ہے یہ سمجھ لیجیے گا. یہ تو کچھ چیدہ باتیں بتائی، ٹھیک ہے نا. حلوہ نہیں بنانا ہے، اس میں قبرستان نہیں جانا ہے، کسی اور دن چلے جانا، ٹھیک ہے. اور دوسری بات کیا ہے کہ پٹاخے نہیں پھوڑنا. پٹاخے بچپن کے اندر بڑے پھٹتے تھے بھائی، صحیح ہے نا. تو اللہ کے حکم سے آپ لوگوں نے نہیں پھوڑنا، اور اس کا نقصان بھی بڑا ہوا ہے. پتہ نہیں کتنی ہلاکتیں ہو گئی، کتنی آگ لگ گئی، کتنی پریشانیاں کھڑی ہوئی. نقصان ہوا نہیں ہوا؟ تو کسی، اگر یہ شب برات کا عمل تھا تو کسی بھی نیک عمل کے اندر نقصان ہے کہ امت کا یہ بتاؤ گے؟ نہیں ہے نا، اس کے اندر نقصان. تو لہٰذا یہ پٹاخے پھوڑنا کہاں سے ہندوانہ رسمیں آ گئی، اور ہندوانہ رسمیں یہاں پر کھینچ کے لے کر آ گئے، اور اس کو کسی طریقے سے دین کے اندر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس بدعت، اعوذ باللہ من ذلک. اس لیے اس کا بھی انکار کریں. پٹاخے کرنے کا کام کیا ہے اس رات کے اندر؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اس رات کے اندر مشرک کی مغفرت نہیں کرتے. مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی جو شرک کرتا ہے. اگر کسی کو دکان کا یقین ہے، کسی کو فیکٹری کا یقین ہے، کسی کو اپنے بزنس کا یقین ہے، کسی کو اپنے مال کا زوم ہے، اس کا یقین ہے، تو یقین جانو یہ مشرک ہے. مشرک اگر ان سب کے مقابلے میں اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا اقرار نہیں کیا تو یہ مشرک ہے. ان سب کا انکار کرنا پڑے گا اس کو، تب جا کر لا الہ الا اللہ اس کے اوپر محقق ہوگا. یاد رکھنا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے اندر کسی بھی طرح کا شرک نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ہے تو اس سے توبہ کر لو، فوراً معاف ہو جائے گا، معاف. لیکن شرک کے اوپر جمے رہے آپ، معاف. اس رات میں کتنی عبادت کر لو، کتنی محنت کر لو، آپ مشقت کر رہے ہو، محنت کر رہے ہو، مشقت ہے. یہ مجاہدہ نہیں ہے. اس لیے مشقت کے اوپر عذاب ہوتا ہے، مجاہدے کے اوپر رحمت برس رہی ہوتی ہے. مجاہدہ سنت ہے، اور مشقت جو ہے یہ نیرا عذاب ہے.
سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے شرک نہیں کرنا. اگر شرک کے معاملہ ذرہ برابر بھی آمیزش ہے اس سے توبہ کر لو، آج ہی سے کر لو کہ اللہ ہماری توبہ ہے، ہم صرف آپ کی ذات کو دیکھیں گے، باقی سارے اسباب کا انکار. یہ مت کہنا اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہ اللہ یہ ذریعہ ہے. دیکھو ہم دعا کیا مانگتے ہیں، اے اللہ میری دکان ہے اس کے اندر برکتیں ڈال دے، اے اللہ میری فیکٹری ہے میرے رزق کو بڑھا دیجئے، خوب مال آئے، خوب برکتیں ہوں، خوب ساری چیزیں ہوں. صحیح ہے نا؟ تو برکتیں دینے کے اندر فیکٹری کو ذریعہ بنا دیا آپ نے. اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ کہہ دیا آپ نے کہ اللہ برکتیں تو ڈائریکٹ براہ راست نہیں اتار سکتا، فیکٹری کے ذریعے سے اتارے گا. یہ میری جو جاب ہے نا یہ برقرار رکھیے گا، میرے بڑے خرچے پورے ہو جاتے ہیں، اللہ اس میں اور ترقی عطا فرما، اور مال عطا فرما. مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات کو محتاج سمجھ رہے ہو؟ نعوذ باللہ من ذالک. آپ کی جاب کا محتاج ہے اللہ تعالیٰ کی ذات رزق اتارنے کے اندر. ارے ایک دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی، اللہم اکفنا بما شئت، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری کفارت کر، ہمارے کام کو پورا کر جہاں سے تو چاہے. اب ہم نہیں چاہتے جہاں سے بھی تو چاہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع دعا ہے، اس کو کیوں نہیں کرتے بھائی؟ اللہم اشفنی بما شئت، اے اللہ مجھے شفا عطا فرما جہاں سے تو چاہ. اللہم ارزقنی بما شئت، اے اللہ تو مجھے رزق عطا فرما جہاں سے تو چاہے. پابند کیوں کر رہے ہو؟ ایک ذریعے کا پابند کیوں کر رہے ہو بھائی؟ ایک راستے کا پابند کیوں کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہے تیرے پاس خالق ہے، اور تو خالق کو ایک ذریعہ جس سے تو دیکھ رہا ہے، اس سے آ رہا ہے، اس کا تو پابند کر رہا ہے. شرک نہیں کریں گے اس رات میں، ٹھیک ہے نا؟ اور دوسری بات کیا؟ مشاہین. مشاہین کہتے ہیں کہ دل کے اندر کینہ رکھنا، بغض رکھنا. اگر کسی کی ذات کے اعتبار سے کوئی کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، حسد ہے، جلن ہے، کسی بھی درجے کے اعتبار سے کچھ بھی ہے، اس کو فوراً نکال کر باہر کر. اس کی مغفرت نہیں ہوگی. جس کے دل کے اندر ذرہ برابر کسی کی مسلمان کی ذات کے اعتبار سے کینہ ہوگا، اس کی مغفرت نہیں ہوگی. اس رات کے اندر بھی مغفرت نہیں ہوگی. اس لیے اگر کسی کو برا جانتے ہو، برا سمجھتے ہو، چاہے کتنا بڑا دشمن کیوں نہ ہو، آپ اس کا کینہ بھی نکال کر باہر پھینک دو. اور اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، فوراً ایک دفعہ درود شریف پڑھو، درود ابراہیمی، اور فوراً اس کا تصور کر کے اس کو ہدیہ کر دو. یہ اللہ کی ذات کو بہت محبوب عمل ہے. اللہ تعالیٰ تو اس رات کو فرما رہے حل من مستغفر، کہ کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اس کو معاف کر دوں. کوئی ہے جو مجھ سے رزق طلب کرے اور میں اس کو رزق عطا فرما دوں. کوئی ہے جو مجھ سے شفا طلب کرے اور میں اس کو شفا عطا فرما دوں. تو اللہ تعالیٰ تو یہ آوازیں لگا رہے ہیں، اور میں اس پر کیا فرما رہا ہوں؟ نہیں، آپ نے کہا تھا کہ مشاہین کی مغفرت کی ہوگی، میں تو کینہ رکھ کر ہی بیٹھوں گا، چاہے آپ مجھے معاف کریں نہ کریں. نعوذ باللہ. لہٰذا بھائی کینہ نکال کر باہر پھینک دینا، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان اور اس کے حکم کے مطابق نکال کر باہر پھینک دینا. اپنے نفس کی میں لے کر مت بیٹھ جانا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ میں حق پر ہوں. ارے تو حق پر ہوگا بھائی، حق اور نہ حق کی بات تھوڑی ہوتی ہے، یہاں کینے کی بات ہو رہی ہے. یاد رکھ لینا کہ حق پر ہوتے بھی کینہ رکھنا بھی درست عمل. کینہ ہوتا ہے. اور تیسرا کیا؟ یہ ہم میں بہت بڑی بیماری ہے، اسبال الغذا. یہ ہم میں سب سے بڑی بیماری. کیا مطلب ہے؟ کہ ٹخنوں سے نیچے جو ہے نا پائچہ چلا جاتا ہے. جس کا ٹخنوں سے نیچے پائچہ ہوگا اور اس نے عادت بنائی ہوئی ہوگی، اللہ اس کی مغفرت اس رات کے اندر بھی نہیں کرے گا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ ارے مہذب معاشرہ ہے، مہذب معاشرے میں اگر ٹانگوں کے اوپر پائچے رکھ کر نہیں جائیں گے تو لوگ کیا وہ سوچیں گے؟ ہماری چپلیں
چپلوں کا فیشن اور ایسے پائچے یہاں تک ہونے چاہیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی ایک دن ملاقات ہونی ہے تیری، تجھے پتہ چل جائے گا کہ اس وقت تو کیا سوچا کرتا تھا اور آج تیرے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتائیں گے۔ تو ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے تو پھر کر رہی کام۔ تو لہٰذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو رہے ہیں، زخم سے چور، بے ہوشی کی حالت میں، غشی طاری ہے ان کے اوپر، اور دیکھا اپنے خادم کو کہ اس کا ازار جو ہے ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہے، فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے، بے ہوشی کے اندر اٹھ کر بیٹھ گئے، غشی طاری ہونے والی ہے، اٹھ کر بیٹھ گئے، بولے یہ کیا کر رہے ہو؟ بولا کیا ہوا؟ وہ ڈر گیا، بولا یہ کیسے تمہارا ازار ٹخنوں سے نیچے چلا گیا، اس کو اوپر کرو۔ صحابہ کرام تو یہ سکھا رہے ہیں، اور میں اور آپ کیا بولتے ہیں؟ ٹخنوں سے نیچے بھی چلا جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ یہی تکبر ہے۔ اگر تیرے اندر تکبر نہیں ہوتا تو ٹخنوں سے اوپر کرنے میں کیا ہو جائے گا؟ تیرا تکبر تجھے ٹخنوں سے اوپر کرنے ہی نہیں دے گا، اور تجھے بتایا جا رہا ہوگا تو متکبر شخص ہے، اور جس کے دل کے اندر ذرہ برابر تکبر ہوگا قیامت والے دن اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ یہاں تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس رات جس کے پائچے ٹخنوں سے نیچے ہوں گے اور وہ رکھتا ہوگا، عادت بنائی ہوئی ہوگی اس نے، تو اس کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوگی۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ یہ کرنے کے بعد کام بتا رہا ہوں، حقوق الوالدین، والدین کو مت ستاؤ، والدین کو تنگ مت کرو، پریشان نہیں کرو۔ کسی کا کوئی والد زندہ ہے تو یار اس کو راضی رکھو، اس کی خدمت کیا کرو۔ کسی کی والدہ زندہ ہے تو اس کو راضی رکھو، اس کی خدمت کیا کرو۔ اور دونوں ہی زندہ ہے تو دونوں کو اپنے لیے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر رکھو، ان کو دیکھو تو آپ کی آنکھوں میں ٹھنڈک پڑ جائے، آپ کی آنکھوں کا نور بڑھ جائے ان کو دیکھنے سے۔ اگر وہ کوئی باتیں کر رہی ہیں، کوئی پریشان والی باتیں کر رہی ہیں، کوئی سنا رہی ہیں آپ کو، آپ برداشت کر لو، صبر کر لو، اور یہ سمجھو ان کی باتیں میرے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کی رحمت کی چابی ہے۔ آپ کو صحیح بتا، اللہ تعالیٰ رحمت عطا فرما رہے ہوتے ہیں، کرم کی بارش برسا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے والدین کو اور ان کی خدمت کو بہت بڑا موقع اور غنیمت سمجھو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو عطا کر دیا ہے۔ اور جس نے والدین کی نافرمانی کی، نافرمانی کا مطلب سمجھ لینا، بچہ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد، صحیح ہے نا؟ لہذا والدین کو اللہ کے حق میں نہیں آنے دو، یہ اللہ کا امر ہے کہ والدین کی نافرمانی مت کرو، لیکن اگر والدین اللہ کی نافرمانی کرنے کو بولو تو والدین کو بولو کہ آپ اس معاملے میں نہیں بول سکتے، اس معاملے میں آپ کو نہیں بولنے دیں گے ہم، کیونکہ ہمارے اوپر اللہ کی فرما برداری ہے، ہمارے اوپر آپ کی فرما برداری نہیں ہے، صحیح ہے نا؟ اللہ کی وجہ سے آپ کی فرما برداری کر رہے ہیں، اگر آپ اللہ کے حقوق کے بیچ میں آ رہے ہیں تو ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں یار والدین کو ناراض نہیں کریں گے، والدین کی نافرمانی کریں گے، وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں اس چکر کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں والدین کی نافرمانی نہیں کرنے کی وجہ سے۔ بالکل 100% غلط طریقہ ہے۔ اور پانچواں کرنے کا کام کیا ہے کہ شراب نوشی سے توبہ کر لو، شراب نہیں پیو گے۔ اگر جو بندہ شراب پیتا ہے اس کی بھی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی۔ اب شراب کے اندر نا ساری نشے والی چیزیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کسی کو لڑکی کا نشہ ہے نا تو وہ لڑکی کے نشے کو بھی چھوڑ دے بھائی، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی اس رات کو۔ کسی کو بد نظری کا نشہ ہے نا کہ وہ بد نظری کرتا ہے، تانگ جھانک کرنے کی عادت ہے اس کو، تو یہ تانگ جھانک کرنا چھوڑ دے بھائی۔